آج میں بہت دنوں کے بعد خالہ کے گھر رہنے آئی تھی۔ خالہ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میری خالہ 35 سال کی خوبصورت اور جوان خاتون تھی، لیکن ابھی تک بے اولاد تھی۔ شاید اس وجہ سے وہ ابھی تک اتنی جوان دکھتی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا مجھے خالہ کے گھر رہتے ہوئے۔ ان ایک ہفتے میں نے نوٹ کیا کہ خالہ اپنے جسم کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے۔ بلا ناگا سردی کے موسم میں نہانا خالہ کا معمول تھا۔ میری خالہ عمر میں مجھ سے صرف 8 سال بڑی تھی۔ میں اکثر خالہ کے کپڑے پہن لیتی۔ میری خالہ ٹیلر ماسٹر تھی، سارا دن گھر میں سلائی کرتی، جس سے ان کا گزر بسر آسانی سے ہو رہا تھا۔ میں جب سے خالہ کے گھر رہنے آئی تھی تب سے خالو علیحدہ کمرے میں سونے لگے تھے، جبکہ خالہ مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھی جب خالہ کی ہلکی ہلکی لذت بھری آوازیں آنے لگیں۔ ایک بستر میں سونے سے مجھے خالہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہ پائی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی خالہ بیڈ روم کے اٹیچ باتھ روم سے نہا کر نکل چکی تھی۔ میں اٹھنے لگی تو مجھے اپنی قمیض پر کچھ سفید داغ نظر آئے۔ میں اتنی بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ یہ داغ کس چیز کے ہیں، لیکن جب سے میں خالہ کے ساتھ سو رہی تھی تب سے میں نے ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ ویسے تو میں کافی دنوں سے رکی ہوئی تھی، دل تو بہت کرتا تھا کہ اپنی گندی عادت پوری کر لوں، لیکن پھر خالہ ساتھ سوئی کو دیکھ کر خود پر کنٹرول کر جاتی۔ لیکن آج اس طرح مجھے اپنی قمیض پر سفید داغ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے سوتا ہوا دیکھ کر ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے۔ مجبوراً مجھے صبح صبح ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اگلی رات میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جا کر دیکھوں گی کہ آخر رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو خالہ میرے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتی تھی۔ وہ رات دیر تک کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ آج کی رات میں نے جان بوجھ کر خالہ کی باریک قمیض پہن لی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا مجھے لیٹے ہوئے، اور ایسے ہی ظاہر کروا رہی تھی کہ جیسے میں گہری نیند میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ نہ جانے کون تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور سیدھا ہو کر لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ تو میرے سگے، میرا نام نمرا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے علم ہوا کہ میرے ابا میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور میری ماں مجھے لے کر اپنی بہن کے گھر آ گئی۔ میرے خالو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھایا کرتی اور میری خالہ سلائی کیا کرتی تھی، جن سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے خالو بیمار رہتے تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ میری ماں نے وہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے اور ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، سو میں نے بھی کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ یوں ہی انہیں پریشان کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور خالہ ارم کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگی۔ میری ماں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی۔ خالہ ارم بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی، جس کی وجہ سے محلے کے کئی لوگ ان سے ہی کپڑے سلائی کرواتے تھے۔ لیکن ایک بات جو مجھے الجھن میں ڈال دیتی وہ یہ کہ خالہ ارم رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن عموماً لوگ سلائی کے کام دن کے وقت کرتے ہیں۔ ایک روز ارم خالہ کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ ارم خالہ بہت خوش تھیں کہ ان سے اچھی رقم مل جانی تھی اور کچھ پیسوں سے میری اگلی کلاس میں ایڈمیشن بھی ہو جانا تھا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، مگر خالہ کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ پوچھ نہ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے، لیکن کسی کپڑے کو ہاتھ نہ لگایا، نہ ہی کچھ سلائی کی۔ میں خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ جو ہی رات ہوئی، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں اور امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی، اور جو ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ خالہ کے پاس آنے سارے کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا کڑی لفافوں میں پیک کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ ایک وجہ تھی کہ جس سے مجھے خالہ پر کبھی کبھار شک ہونے لگتا، راتوں رات اتنے کپڑے آخر سلائی کیسے ہو جاتے ہیں۔ میں نے لب پر زبان پھیری اور لفافہ کھولا کہ شاید
میرا وہم ہو اور کپڑے ابھی سلے نہ ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے لفافے سے سارے کپڑے نکالے۔ اتنی دیر میں امی کچن سے باہر نکل آئی۔ امی نے مجھے یوں دیکھا تو مجھے پر برس پڑی کہ حالانکہ سارے کپڑے جو انہوں نے محنت سے طے کر کے لگائے تھے تم نے خراب کر دیے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے۔ اتنی دیر میں خالہ بھی آ گئی۔ میں نے خالہ کی جانب دیکھا تو مجھے حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہاں تھکن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ تو پھر وہ سارے کپڑے کس نے سیے تھے؟ اگر خالہ نے سلائی کی تھی تو وہ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی تھی، جبکہ انہیں اتنا کام کر کے تو تھک جانا چاہیے تھا۔ خیر میں نے خالہ کے ڈر سے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس لفافے میں ڈال دیے۔ امی نے مجھے ناشتہ کرنے کا بولا اور خود وہ لفافہ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے چند ہی پل گزرے تھے، مجھے اندر سے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، لیکن میں نے ہمت کر کے اندر جانا مناسب سمجھا۔ میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے خالہ کے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں۔ میں مزید آگے بڑھی، ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ ارم خالہ پیچھے سے آ گئی اور مجھے سخت لہجے میں پکارا۔ میں فوراً تھم گئی۔ نمرہ گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ ان کی کرخت آواز پر میں تھوڑا سا ڈر گئی، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، میں پوچھ بیٹھی، خالہ آپ اتنے کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں؟ میں بولی اور ساتھ ہی ارم خالہ کی جانب دیکھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے ہی زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ خالہ کے پاس ڈھیروں کپڑے آتے اور خالہ رات کو دروازہ بند کر لیتی، اور صبح جب اٹھتی تو نہ ان کے چہرے پر کوئی تھکن ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے کے سارے سلائی ہو چکے ہوتے۔ میری ماں گھر کا سارا کام کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور گھر کا سودا سلوب بھی خود لاتی۔ وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ انہیں ہوش ہی نہ ہوتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ کبھی رات کو اپنے کمرے میں نہ جانے دیتی۔ ایک دن خالہ کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں گئی، مجھے وہاں ایک سلائی مشین رکھی نظر آئی جو غالباً ارم خالہ کی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر دیکھا، لیکن مجھے کچھ خاص نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی دی جو خالہ کی الماری سے آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھائے، لیکن میری قسمت خراب کہ الماری کو تالا لگا ہوا تھا۔ جبکہ مجھے جیسے ہی باہر کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو میں جھٹ سے خالہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے ارم خالہ پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر ان میں اتنی پھرتی کہاں سے آئی، اور جو یوں روز رات کو سارے کپڑے اتنی جلدی سلائی کر لیتی ہیں۔ خیر اس رات کے بعد میری کوشش تھی کہ میں کیسے بھی کر کے خالہ کے کمرے کی تلاشی لوں۔ اگرچہ خالہ مجھے کچھ نہ بتا رہی تھیں، لیکن کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ جب میں نے امی سے بات کی تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی، خبردار جو خالہ پر شک کیا، انہوں نے ہم دونوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک دن ہم سب باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر خالہ کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ آخر خالہ نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع ہی کیوں کیا تھا؟ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے میں نے ایک نوجوان لڑکے کو پایا۔ اس لڑکے نے ایک کارنر میری جانب بڑھایا اور بغیر کچھ بولے کہیں چلا گیا۔ میں حیران پریشان دروازے پر کھڑی رہی کہ ہر کون تھا یہ انسان، اور ایسے ہی کیوں چلا گیا؟ میں نے دروازہ لگایا اور اندر آ گئی۔ من میں آیا کہ کاغذ کھول کر تو دیکھوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو وہ لڑکا خاص کر انہیں دے کر گیا ہے۔ میں نے جو ہی کاغذ کھولا، ارم خالہ نے جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے کاغذ چھین لیا۔ میں پریشان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو خالہ مجھ سے چھپا رہی ہیں، کوئی ایسا راز جو وہ بتا نہیں رہی کہ وہ کیسے اتنے سارے کپڑے سلائی کر لیتی ہیں۔ کہیں کچھ اور ہی مسئلہ تو نہیں جو وہ اپنے کمرے کا دروازہ لگا لیتی ہیں۔ خالہ مجھے دیکھتے سخت لہجے میں بولی، یہ پیپر میرے لیے ہے، تو جا کر روٹیاں پکا۔ خالہ وہ پیپر ہاتھ میں دبوچ کر ایسے کھڑی تھی جیسے اس میں سارے راز جڑے ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب 12 بجے تو خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں خالہ کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے ٹارچ آن کی اور سیدھا اندر کی طرف چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں حیران کھڑی تھی، لیکن وہاں بیڈ پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ میں نے دوسری جانب بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔
खालू भी अपनी बीमारी की वजह से बैठक में होते थे, क्योंकि खाला को रात को सिलाई करना होती थी और वह डिस्टर्ब हो जाती। मैं कमरे से बाहर गई और घर के सहन और सीढ़ियों पर भी देखा, लेकिन मुझे खाला कहीं ना मिली। मैं बेहद परेशान हो गई। मैं वापस उनके कमरे में आई तो मैंने अपनी नज़रों से वो मंजर देखा कि मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। खाला बेड पर लेटी हुई है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अभी थोड़े टाइम पहले तो वह बेड पर मौजूद ना थी। मैंने खुद अच्छे से देखा था, वो कहीं मौजूद ना थी। मैं तो ये जानने आई थी कि रात में अंदर ऐसा क्या होता है जो खाला रात के अंदर अंदर सारे कपड़े सिलाई कर लेती हैं। और हैरानगी की बात यह है कि सारे ही कपड़े सिलाई होकर इस्त्री भी हो जाते हैं, और इतना काम करके खाला थकती भी नहीं है। यहाँ तो मेरा दिमाग काम करना ही छोड़ गया था। खैर मैं उनके थोड़ा करीब गई, लेकिन वह बेड पर यूं लेटी थी जैसे सो रखी हों। मैंने कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था, लेकिन कहने को कोई अल्फाज ना थे। सुबह जब खाला उठी तो मुझे बाहर पहले से बिठा देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने छुपती हुई नज़रों से उन्हें देखा। दिमाग में लफ्ज़ों को तरतीब देने लगी। मैं उनसे पूछ ही लूँ कि आखिर वो इतनी देर थी कहाँ। मैंने खाला की जन्म देखा और पूछा, खाला आप कहाँ थी रात? मैं आपके कमरे में आई थी, लेकिन आप नहीं थी। मेरे इतना बोलने पर इलम खाला फ़ौरन घबरा गई। अब मुझे उन पर मज़ीद शक हुआ और मैंने अपना जवाब जानना चाहा, लेकिन वह थोड़ी देर कुछ ना बोली। और मैं वाशरूम में थी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया, हाँ मैंने वो चेक ही नहीं किया था। लेकिन उनके जवाब पर मैं मुतमिन हारगिज़ ना हुई थी। मैंने उनसे इस कागज़ के बारे में पूछा जो वो लड़का देकर गया था। उस पर वह बोली कि मैंने जो कपड़े सिलाई किए हैं उनका इस पेपर में कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया कि अगर ऐसी ही कोई बात थी तो इसका मैं भला छुपाने वाली क्या बात थी कि खाला ने मुझे वह पेपर पढ़ने तक ना दिया। मैंने खाला को बोला कि मुझे आपके कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, और साथ ये देखते हुए कि खाला हर सवाल का जवाब भी दे रही हैं। ये भी पूछ लिया कि वो इतने ढेर सारे कपड़े अकेली रात में कैसे सिलाई कर लेती हैं। मेरी ये बात सुनकर जहाँ वो हैरान हुई, वहीं उन्होंने मुझे कुछ ना बताया, लेकिन उनके चेहरे पर आई हैरानगी को मैं अच्छे से नोट कर चुकी थी। इरम खाला मुझे कुछ काम कहते वहाँ से उठ गई तो मैंने सर झटका और दिल ही दिल में मुतल सोच बनाने लगी कि अब बस बहुत हो चुका। अब अगली रात मैं बड़ी होशियारी से खाला के कमरे में गई और कपड़े सिलने का राज जानने के लिए वहाँ अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा ही। अब मुझे सिर्फ सुबह का इंतज़ार था। मैं बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रही थी। इसी वजह से मैं लेट उठी, और जैसे सुबह हुई खाला के लिफाफे में कपड़े डालकर बाहर जाते ही मैंने फ़ौरन उनके कमरे का रुख किया। यूँ ही मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन में वीडियो देखी तो मुझे हैरानगी का झटका लगा। मुझे लगा जो मेरी आंखें देख रही थीं वो सब झूठ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा भी कुछ हो सकता है। खाला के आने का टाइम होता देखकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरे हाथ में मोबाइल था, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी। इरम खाला ऐसा भी कुछ कर सकती हैं? क्या रात को वो इस तरीके से कपड़े सिलाई करती हैं? क्या जो वो वीडियो में था वो सच था? खैर कुछ दिन मज़ीद गुजर गए। मैं यूं ही बाहर निकल जाती और खाला के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार करती, लेकिन खाला कमरे में बैठे ही सारा काम ऊँची बोल देती, लेकिन उधर बाहर ना आती। मुझे लगा शायद उन्हें मुझ पर शक हो चुका है। अब मुझे थोड़ा खौफ भी महसूस हुआ। मैंने खाला से बातों बातों में पूछने की भी बेहद कोशिश की, लेकिन वो कुछ ना बोली। आखिर एक दिन मैंने गुस्से से अपने मोबाइल पर वीडियो क्लिप ऑन किया और खाला के पास चली गई कि यूं ही डायरेक्ट उनसे पूछना उसे परेशान कर सकता। सो मैंने बहाने से वीडियो ऑन करके उनके पास रख दी कि चलो अगर वो वीडियो देखेंगी तो ज़रूर पूछेंगी, लेकिन ये शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खाला सुकून से बैठी और मुझसे बातों में लगी रही, मगर वीडियो ना देख सकी और मोबाइल एक साइड पर कर दिया। अब मुझे गुस्सा आने लगा था कि हर खाला मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि क्या बात है और ये सब क्या चल रखा है। लेकिन उन्हें कुछ भी बोलता ना देकर मैं बेबसी से वापस चली गई। अगली सुबह जैसे ही खाला लिफाफों में कपड़े भरकर घर से बाहर गई तो मैंने फ़ौरन ही मौका फ़ायदा उठाया और खाला के कमरे में चली गई। मेरे दिल को किसी तरह सुकून ना था। मैं किसी भी तरह जान लेना चाहती थी आखिर राज क्या है। जैसे ही कमरे में गई मुझे अलमारी से हलचल महसूस हुई। अलमारी हिल रही थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। भला एक बेजान चीज़ कैसे हिल सकती है? दिल पर काबू रखते मैं आहिस्ता कदमों से उसकी जानिब बढ़ी। मैंने अलमारी के साथ कान लगाकर कुछ सुनना चाहा, जहाँ मुझे किसी की सांसों की आवाज़ों ने मज़ीद हैरानी में मुबतला कर दिया।
میرے زور سے الماری بجائی، کون ہے اندر، بولو، میں بہت کرتی مگر اندر سے کسی کی آواز نہ آئی۔ میں نے واپس الماری سے کان لگایا لیکن اس بار کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں خالہ کی تیز آواز مجھے سنائی دی تو میں ترک کر الماری سے دور ہوئی۔ خالہ غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کے شاپر میں خالہ نے ایک سائڈ پر کر دیے اور مجھ تک آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ خالہ سختی سے بولی تو میں بھی ذرا غصے میں آ گئی۔ یوں روزن یہاں سے اب میرا دل بور ہو چکا ہے۔ خالہ اس الماری میں کوئی ہے، میں نے کسی کی سانسوں کی آواز سنی ہے۔ میری بات سن کر خالہ حیران ہوئی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میرا شک آہستہ یقین میں تبدیل ہوا۔ خالہ نے مجھے ڈانٹا، میں یہاں سے جاؤں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے میں سوچ رہی ہوں، مگر آج میں ضد اختیار کر گئی تھی۔ اگر مجھے کچھ نہ بتایا تو میں خالو کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور بار بار خالہ سے الماری کھولنے کی ضد کی تو خالہ اکتا گئی۔ انہوں نے میرے آگے شرط رکھی، اگر الماری سے کچھ نہ نکلا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ میں پریشان ہو گئی، میں خالہ کی بات مانوں یا نہ مانوں، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد ہی یہ لوگ ہی ہمارا سہارا تھے۔ لیکن جس انداز سے وہ مجھے کہہ رہی تھی، یقیناً دوبارہ وہ مجھے کبھی نہ بلاتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ خالہ میری ہاں کی منتظر تھی۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے کہہ دیا، الماری کھول کر دکھا دو۔ خالہ میرے کہنے پر خاموش ہو گئی اور کچھ دیر میں الماری کھول دی۔ جو ہی الماری کھولی میں نے خیر سے خالہ کی جنم دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور مجھے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے الماری میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ الماری میں خالو اور خالہ کے چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ سلائی کا سامان بھی تھا۔ خالہ نے شکوہ کردہ نظروں سے میری جنم دیکھا۔ فوراً میں نے خالہ سے معافی مانگی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں خالہ کے کمرے میں گئی، مختلف جگہ پھر سے دیکھا، شاید اس دفعہ مجھے وہ کاغذ ہی مل جائے۔ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، لیکن قسمت سے مجھے کاغذ نہ ملا۔ شاید خالہ نے الماری میں رکھ دیے تھے۔ خیر میں نے اسے مزید یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور فیصلہ لیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ سارا دن میں خالہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہی، بہت سکون سے ان کا سارا کام کر دیا، لیکن وہ مجھ سے بات کی وجہ سے اچھے سے بات نہ کر رہی تھی۔ مجھے اس بار تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈھیر سارے کپڑے لے کر آ گئی۔ آہستہ آہستہ شام ہونے لگی۔ اب بس آج کی رات تھی۔ میں نے شام میں ہی امی سے کہہ دیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ خالہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تقریباً 10 منٹ بعد میں باہر نکل آئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور جا کر خالہ کے کمرے میں اب مجھے خالہ کے آنے کا انتظار تھا اور میرا انتظار زیادہ طویل نہ ٹھہرا کہ 1 گھنٹے بعد خالہ بھی آ گئی۔ خالہ نے دوپٹہ اتار کر سر پر رکھا اور مختلف شاور بیڈ پر رکھے۔ میں خالہ کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر لائٹ آن کر دی، اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر یوں ہی کمرہ اندھیرے میں رہا تو مجھے نظر کیسے آئے گا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ لائٹ آن ہو جائے۔ خالہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن 8 گھنٹے بعد ہی خالہ اٹھ گئی۔ اب مجھے لگا کہ شاید اب وہ وقت ہے جب ہر رات سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اب ضرور پتہ چل جائے گا کہ خالہ اتنے زیادہ کپڑے اکیلے کیسے سلائی کرتی ہے، اور وہ بھی بغیر تھکان کے۔ خالہ اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میں خاموشی رہی اور چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں وہی رات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ خالہ نے بڑی عجلت میں سائڈ ٹیبل کے دراز سے چابی نکالی اور جا کر الماری کھولی۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی الماری کھلی میں حیران ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ سرخ چہرے سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس الماری کے اندر ایک خفیہ کیمرہ بھی تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ میں بھی پیچھے چلی جاؤں، لیکن پھر خود سمجھا کہ پورے طریقے سے بات کے پیچھے جانے دو۔ ویڈیو میں نے کسی کو دیکھا، کیمرہ صحیح سے نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ کلیئر نہ آیا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچھ نو عمر جوان لڑکیاں باہر نظر آئیں۔ خالہ نے خولی سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ جو اتنی دیر سے حیران کھڑی تھی آخر اٹھ گئی۔ وہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھیں اور خالہ انہیں یہاں کیوں لائی تھی؟ میرے چونک کر بولنے پر خالہ نے جلدی سے مجھے دیکھا اور وہ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ کوئی 10-11 لڑکیاں تھیں اور ساری ہی 17 سے 19 سال کی درمیان تھیں۔ میری خالہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور فوراً میری جانب آئی۔ میں نے حیرانگی میں سارا ماجرا پوچھا کہ ہر پتہ تو چلے کہ ہر کہانی کیا ہے؟ تو خالہ بولی، یہ سب لڑکیاں شروع سے میرے پاس رہتی ہیں۔
بیٹا کسی کو بتانا مت، یہ وہ لڑکی ہیں جو پیدا تو امیر خاندانوں میں ہوئیں، لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ انہیں لڑکی کی پیدائش نہیں چاہیے تھی۔ میری ایک سہیلی کے ہاں پہلی بار ایسا ہوا تو اس کے شوہر نے بچی کو مارنے کا حکم دیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ اسے سنبھالوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کئی کزن کو بتایا کہ لڑکیاں میرے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ ایک عورت کا دل تو ماں کے جیسا ہوتا ہے، وہ انہیں مرنے دینا نہیں چاہتی، نہ ظالم معاشرے کے ہاتھ میں لگنے دینا چاہتی تھی۔ تب ہی میں نے یہ سب شروع کیا، اور جو بچیاں مجبور ہیں انہیں یہاں رکھا۔ ان میں سے کچھ ہیں جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن رشتہ دار چین سے انہیں جینے نہیں دیتے۔ میں کیا کرتی؟ آج کل جو پناہ گاؤں کا حال ہے، ایسے میں انہیں وہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں روز کپڑے لے کر آتی اور ان میں بانٹ دیتی، روز رات کو ایک ایک سوٹ سلائی کرتی اور صبح ہوتے ہی واپس دے آتی۔ حالانکہ بات تفصیل سے سننے مجھے خیرت ہوئی، بھلا اس معاشرے میں بیٹی کو یہی اہمیت حاصل تھی؟ اور کیا دوسرے جنس کے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ آوازیں ایسی تھی؟ اور کیا یہ سب ہمیشہ سے اسی کمرے میں رہتی ہیں؟